السلام علیکم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث صحیح، ما ترکت الشیء مما امرکم اللہ الا وقد امرتکم به ولا الشیء مما نہاکم اللہ عنہ الا وقد نہیتکم عنہ۔ الحدیث۔ معزز صدر جلسہ، علماء کرام، ناظم اجلاس، سامعین حضرات، دوستو، آپ حضرات بعد المغرب سے شروع کیے ہیں اور ابھی 2 سے آگے بڑھنے کو چلے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات اتنا دیر سے کتاب و سنت کی بات سماعت فرما رہے تھے۔ دوستو، میں آپ کے سامنے بہت ہی قیمتی اور ضروری باتیں بتانے کی جسارت کروں گا، اور یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اس سے قبل سنی ہی نہیں ہوگی، یا اگر سنی ہوگی تو بہت کم۔ چند کلمات آپ کی پیش خدمت کرنے والا ہوں میں، اس کی میں جسارت کر رہا ہوں۔ دوستو، بزرگوں، قیامت کے میدان میں جنت جہنم کی بات آئے گی، لیکن ایک آدمی میدان محشر میں، قیامت کے میدان میں جنت میں داخل کیا جائے گا جو ایک بھی سجدہ اللہ کے لیے نہ کیا ہو۔ نماز پڑھنا تو دور کی بات، ایک سجدہ بھی اللہ کے لیے نہ کیا ہو، وہ آدمی جنت میں اعلیٰ مقام پائے گا میدان محشر میں۔ اور ایک دوسرا آدمی لایا جائے گا جو 99% نیکی ہی نیکی کیا ہو، نماز کی نیکی، حج کی نیکی، روزے کی نیکی، تہجد کی نماز کی نیکی، دعاؤں کی نیکی، غریبوں کو کھلانے کی نیکی، لیکن اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کون وہ آدمی ہے کہ جو 99% نیکی کر کے جہنمی ہو جائے گا، دائمی جہنمی ہوگا؟ اور وہ کون شخص ہے جو ایک بھی سجدہ اللہ کے لیے نہ کیا ہوگا لیکن اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا؟ حدیث میں مذکور ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو بغیر نماز پڑھے، بغیر عبادت کیے جنت میں اعلیٰ مقام پائے گا، وہ کون آدمی تھا؟ جنہوں نے وحد کے لڑائی کے دن، وحد کے جنگ کے دن صبح نبی کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا اور ظہر کے ٹائم آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ایسا آدمی جس کو اللہ کے لیے ایک بھی سجدہ کرنے کا موقع نہیں ملا، ایک بھی سجدہ نہیں کر پایا، 6:30 بجے اسلام قبول کرتا ہے، ظہر کی نماز سے پہلے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ اور ایک وہ دوسرا آدمی جو نیکیوں کا پہاڑ لے کے آئے گا، لیکن اتنا ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کے خلاف حقد کینہ رکھا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، وہ آدمی دائمی جہنمی ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، دوستو، یہ تو میں آپ کے سامنے
بطور تمہید بتانے کی جسارت کی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی ہے، آیت کا ترجمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر اللہ کہتا ہے وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اے نبی آپ مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیے، مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیے۔ یہ مچھلی والے کون تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام، ان کے بارے میں مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مچھلی والے کی طرح یعنی حضرت یونس کی طرح مت ہو جائیے۔ اذ نادا، جب اللہ کو اس نے پکارا تھا غم کے عالم میں، دکھ و رنج کے عالم۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے، نبی فرماتے ہیں کہ ما ترکت شیئا، کائنات میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا اور میں تم کو نام بتایا۔ سمجھ رہے؟ ایسی چیز بھی نہیں چھوڑی جس سے اللہ نے مجھ کو منع کیا ہو اور میں تم کو نہ منع کیا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی قیامت تک ہونے والی ساری چیز امت کو بتا دیا ہے، اور جس سے نبی نے منع کیا ہے، جس سے اللہ نے منع کیا، اس سے نبی نے بھی امت کو منع کر دیا۔ لیکن میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ایک وہ زمانہ تھا جس شہر کا نام آج کے دور میں پریاگ راج ہے، جس کو الہ آباد پرانا نام ہے، کوئی خراب بات تو نہیں، الہ آباد بھی کوئی اسلامی نام ہے نہیں ہے۔ الہ مانے معبود، معبودوں کا گڑھ، اس کو بابا یوگی جی نے کاٹ کر کے پریاگ راج کیا۔ اسی الہ آباد کے دھرتی میں ایک عیسائی پوپ اعظم پادری راہب عبدالحق نام کا آدمی، چونکہ میں جس موضوع پہ آپ کے سامنے 40 منٹ کی تقریر کرنے جا رہا ہوں، مختصر طور سے اس تقریر کا عنوان ہے قرآن اور جدید سائنس۔ کیا قرآن اور یہ جدید سائنس دونوں سیم ہے کہ اس کے مخالف ہیں؟ یہی آپ کو چند منٹوں میں دکھانا چاہتا ہوں۔ دوستو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ میں نے کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس سے کہ اللہ نے حکم دیا اور میں تم کو نہ بتایا ہوں۔ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ مولانا جب دنیا کی ہر چیز نبی امت کو بتا دیے تو جس مائک سے آپ بول رہے ہیں یہ مائک کی آواز کافی دور تک پہنچائی جا رہی ہے، یہ سب سے پہلے اس مائک کا ایجاد کس نے کیا تھا؟ کسی مولانا نے، کسی شیخ الحدیث نے، کسی استاد نے، مفسر قرآن نے، کسی خطیب نے؟ نہیں، تاریخ میں جو باتیں لکھی گئی ہے اس کی بھی ایجاد کرنے والا کوئی غیر مسلم ہندو ہوگا، مشرک ہوگا، یہود ہوگا، نصارہ ہوگا۔ آج بھی دیکھیے پوری دنیا میں ایک مٹھی بھر ملک یہود ہے جس کو اسرائیل اور اسرائیل کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں سب سے زیادہ سائنٹسٹ یہودیوں کے پاس ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مٹھی بھر ملک پوری دنیا میں حکومت کر رہی ہے، پوری دنیا کو زیر بنا کے رکھ دی ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس علم ہے، سائنس ہے، دماغ ہے۔ اور آج مسلمان جس کا وتیرہ، جس کا سیوا، جس کا پہلی صدا، پہلا وحی اقرا پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا، آج ہم اس سے کوسوں دور بھاگے ہوئے، جلسہ جلوس کر رہے، بڑے بڑے علماء کو بلا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اللہ نے قرآن میں کو وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کرتے رہیے، آپ کو فائدہ ملے گا، کرتے رہیے، اس پر عمل کرتے رہیے۔ لیکن کبھی ہم نے آپ نے دھیان دیا ہے؟ عیسائی، مولوی، جس کو ان کے زبان میں پادری، پوپ اعظم، راہب کہا جاتا ہے، نام مسلمان جیسا ہے، پکا اسلام کا دشمن ہے، نام ہے عبدالحق۔ اس نے چیلنج کیا تھا الہ آباد کی دھرتی میں آ کر کے کہ اسلام یہ مورکھوں کا دھرم ہے، نعوذ باللہ۔ کہا قرآن جاہلوں کی کتاب ہے، نعوذ باللہ۔ اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جہالت کا درس دیے۔ میری بھائیو دوستو، یہ برداشت کے لائق بات ہے؟ نہیں، کوئی جواب نہیں دے سکا تھا، ہر مسلک کے علماء موجود تھے، لیکن عبدالحق کا اینٹ کا جواب پتھر سے
اس عیسائی کو دے، اس کی طاقت کسی میں نہیں تھی۔ اس کو اگر جواب دیا اینٹ کا جواب پتھر سے تو کون دیا تھا؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ، شیر پنجاب تھے، جماعت اہل حدیث کے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے کئی ہزار مناظرہ پوری دنیا میں کی ہے، اور اپنے مناظرے کے ذریعے سے اسلام کو ہندوستان و پاکستان بنگلہ دیش کے اندر اکثر نو اگر اسلام کو زندہ کیا تھا تو شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی نے۔ مولانا نے کہا تھا کہ دنیا کی ہر سائنس جس کی ایجاد تم نے کی ہے یہ قرآن میں موجود ہے، حدیث رسول میں موجود ہے۔ مولانا ثناء اللہ مرسلی کو عبدالحق پادری نے کہا تھا کہ ٹیلی فون کا ایجاد ہم عیسائیوں نے کی ہے۔ آج ٹیلی فون کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے پوری دنیا کے کسی کونے سے کوئی دو آدمی ہو، اگر ہمیں فون لگایا ہے تو ہم ان سے بات کر رہے ہیں، ویڈیو گرافی کے ذریعے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ بتائیے مذہب اسلام نے ایسا کون کردار ادا کیا ہے؟ مولانا ثناء اللہ مرسلی نے کہا تھا کہ عبدالحق پادری تم عیسائی ہو، تم نے قرآن حدیث رسول کو ٹھیک سے پڑھا نہیں ہے، اس کا جواب قرآن میں موجود ہے، حدیث رسول میں موجود ہے۔ کہا دلیل؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی مسجد میں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اور افریقہ کے جنگل میں جو مدینے سے 10,000 سے زیادہ کلومیٹر کی دوری پر ہے، وہاں حضرت ساریہ لڑ رہے تھے، فوجی چیف تھے، فوجوں کے جنرل تھے، فورس کے سردار تھے۔ حضرت ساریہ سے حضرت عمر نے 40 منٹ تک باتیں کی تھی کہ نہیں؟ عمر خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ میں حضرت عمر نے حضرت ساریہ سے باتیں کی تھی۔ صحابہ حیرت میں پڑ گئے تھے کہ سامنے کچھ نہیں ہے، کن سے باتیں ہو رہی ہے؟ تحقیق کر کے دیکھو، تاریخ پڑھو، سیرت فاروق پڑھو، سیرت رسول پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ساریہ سے باتیں کی تھی 10,000 کلومیٹر کی دوری، اور اس کے لیے کوئی ٹاور نصب نہیں کیا گیا تھا، زمین میں کوئی کیبل و تار نہیں گاڑا گیا تھا۔ کتنی شاندار باتیں ہو رہی۔ جج کو لکھنا پڑا کہ پوری روئے زمین میں سب سے پہلے موبائل سے گفتگو کرنے والے، ٹیلی فون سے باتیں کرنے والے حضرت فاروق اعظم ہیں، اور کہہ رہے ہیں عبدالحق پادری کہ اسلام مورکھوں کا دھرم ہے۔ ایک کمینہ وسیم رضوی نام نہاد کا بریلی مسلمان تھے، رضوی تھے، احمد رضا کی طرف منسوب تھے، لیکن بعد میں غیر مسلم ہو گیا، ہندو ہو گیا، مشرک ہو گیا۔ میرے بھائی، یہ بھی ہندوستان کی دھرتی میں ایک پہلا ریکارڈ ہے کہ ایک مسلم، چاہے نقلی ہی مسلمان ہی صحیح، مشرک نما مسلمان تھا، رضوی تھا، لیکن اب کٹر پن مشرک ہو گیا۔ یہ بھی قرآن کی آیتوں کو نکال لیں، قرآن پر توہین کی باتیں کہی۔ لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ حضرت عمر صحابہ کرام نے دنیا کی تمام سائنسی ایجادات دکھا چکا تھا۔ میں شارٹ میں مختصر میں آپ کے بتانا چاہوں گا، عبدالحق پادری نے یہ بھی کہا تھا کہ مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکٹری کی تعلیم نہیں دی ہے، آپریشن کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے۔ ایک مولوی بھی، ایک شیخ الحدیث بھی بیمار پڑ جائے تو ایک انگریز کا دیا ہوا ٹیبلٹ کو اٹھا کے کھانے پہ مجبور ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ مولانا ثناء اللہ نے کہا عبدالحق پادری تم یہ مت سمجھو کہ ملاؤں کی دوڑ مسجد تک ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں وہ مولوی نہیں ہوں، میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ صرف نماز ہی کی پابندی کرتا ہوں۔ یاد رکھو، میں آپ کو جواب دینا چاہوں گا کہ دنیا کی تمام سائنسی ایجادات قرآن میں موجود ہے، حدیث رسول میں موجود ہے، لیکن تم نے حدیث پڑھا نہیں ہے، تم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے۔ عبدالحق پادری کہتا ہے کہ میں نے خوب قرآن کی تلاوت کی ہے، لیکن آپ بتائیے کہ کہاں لکھا ہوا ہے ڈاکٹری تعلیم؟ کہا تم پڑھے نہیں ہو؟ نبی نے فرمایا تھا
کہ لکل داء دوا، ہر بیماری کے لیے دوا ہے۔ کیا نبی کی حدیث موجود رہی ہے کہ تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے، کھڑا ہو کر پانی نہ پیے؟ آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ اگر ایسا عمل کرے گا تو اس آدمی کو کبھی ہائیڈروسل یا کسی قسم کی بیماری نہیں ہوگی۔ تو کہا یہ سب تو مائنر بات۔ کہا تم نبی کی حدیث نہیں پڑھے ہو کہ نبی نے کہا تم میں سے کھانے پینے کی چیزوں میں اگر مکھی گر جائے تو نبی نے اٹھا کے پھینکنے کے لیے نہیں کہا اس کو ڈبا دو اس کے بعد اٹھا کے پھینکو۔ کہا کیوں؟ کہا مچھر کی عادت ہے، جس پر بھی بیماری ہے اس کو ڈبو دیتی ہے اور جس میں شفا ہے اس کو اٹھا کے رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے درس دیا کہ اس کو ڈبا دو اس کے بعد اٹھا کے پھینکو، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ کہا یہ سب بھی تو مائنر چھوٹی موٹی بات، لیکن مولانا اگر آپ کے کوئی آپریشن کیا جا رہا ماتھے کا، آنکھ کا، پیٹ کا، سینے کا، گودے کا، اپنڈس کا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر کے دکھایا ہو؟ یا کسی مولوی کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ ایک شیخ الحدیث نے ایک آدمی کو اپنی جنتر منتر یا دعائی طاقت سے یا اپنی مقناطیسی طاقت سے سینے کو چاک کر کے ٹھیک کر دیا ہو؟ ایسا ریکارڈ ہے؟ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم یہ ریکارڈ دیکھنا چاہتے ہو؟ پریکٹیکلی طور پہ ڈاکٹری تعلیم میرے نبی کی سنت میں موجود ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنی رضائی ماں، اپنی دودھ مائی حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر سے بکری چرانے کے لیے گئے تھے؟ جانتے ہو نا عبدالحق پادری، اتحاد میں پڑھے ہونا، نبی کی سیرت میں پڑھے ہونا؟ کہا یہ تو پڑھے۔ بکری چرانے کے لیے گئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ کہا کہ بہت سارے بچوں کے بیچ میں میرے نبی ہوئے نہیں، ابھی بچہ ہے۔ بکری چرانے گئے، فرشتے آئے وائٹ سفید کپڑا پہن کر، اس بچوں کے بیچ میں میرے نبی کو لٹا دیا کھیت میں اور کپڑا ہٹا دیا سینے کو چاک کر دیا، پھاڑ دیا۔ فرشتوں کے ہاتھ میں جنت کی پلیٹ ہے، جنت کی کینچی ہے، جنت کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ اگر کوئی بچہ دیکھ لے، بہت سارے بچے مل کے کہ ایک بچے کو کاٹ دیا ہے، وہ بچہ رہ پائے گا؟ آج بھی جو کمزور دل کا ہے، ڈاکٹر جب آپریشن کرتا ہے تو وہ رہ نہیں پائے گا۔ یہ بچے دیکھ کر بھاگے محمد کو چھوڑ کر حلیمہ کے پاس، کہنے لگے جا کے کہ حلیمہ تیرے لگتے جگر کو، تیری کلیجے کے ٹکڑے کو 3 آدمی سفید کپڑا پہن کر آیا اور تینوں آدمی مل کر کے تیرے لگتے جگر کے سینے کو چاک کر دیا۔ بچوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ تیرے لگتے جگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر دیا گیا، پھاڑ دیا گیا۔ حضرت حلیمہ چلاتی ہوئی روتی ہوئی دوڑی پہاڑی علاقے میں کھیت کے طرف جہاں نبی بکری چرانے کے لیے گئے تھے چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ بچے بھی پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ وہاں نبی پہنچ گئے، جا کے دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم کھڑے ہیں، کچھ نہیں ہوا ہے۔ کہا بیٹا ان بچوں نے کہا ہے کہ تم کو مار ڈالا ہے 3 آدمی مل کر کے۔ کہا کہ اماں 3 لمبے لمبے وائٹ کپڑا پہن کر آئے تھے، مجھ کو لٹا دیا ہے۔ ایک نے اپنا نام جبریل بتایا، دوسرے نے اپنا نام میکائیل بتایا، تیسرے نے اپنا نام اسرافیل بتایا، لیکن میں پہچان نہیں سکا کہ یہ تینوں کیا کیا میرے ساتھ۔ اماں حلیمہ سعدیہ نبی کی دودھ مائی جب نبی کے سینے سے کپڑا ہٹا کر، بنیان ہٹا کر، گنجی ہٹا کے دیکھا تو آپ کے سینے میں ٹانکنے کے نشانات موجود تھے۔ مولانا سلام اللہ نے کہا عبدالحق پادری آج تمہارا ڈاکٹر پیٹ کاٹتا ہے، سینے کو چاک کرتا ہے، پیشنٹ چلاتا نہیں ہے، اس وقت ان کو پتہ نہیں چلتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہوش آنے کے بعد کہ پیٹ کاٹا گیا ہے، میرے نبی کے سینے کو چاک کر دیا گیا۔ نبی کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ کے قلب اطہر کو زمزم کی پانی سے دھویا گیا، آپ کے سینے کو چاک کرنے کے بعد سونے کے
چاندی کے یعنی جنت کے تار سے سل دیا گیا، نبی کو پتہ تک نہیں ہے۔ میرے بھائی، اس سے بڑھ کر دنیا میں ڈاکٹری کی تعلیم اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ سر کو نیچا کر لیا شرم سے، جج کو لکھنا پڑا کہ سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پر امت کو آپریشن کا درس دیا ہے۔ میرے بھائی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا کہ سب سے پہلے بندوق کی گولی کا ایجاد کس نے کیا تھا؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلیل؟ کہا تھا کہ سورہ فیل پڑھ کے دیکھو، اللہ فرماتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اس میں کیا بیان کیا گیا؟ کعبہ کو توڑنے کے لیے، کعبہ شریف کو منہدم کرنے کے لیے کفار و مشرکین کی طرف سے، نصارہ یہود کی طرف سے ابرہہ بادشاہ آیا کہ کعبہ کو توڑ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا۔ کیا دے کے بھیجا؟ صحیح سنن ابی داؤد کی روایت میں موجود ہے کہ ہر پرندے کو اللہ نے دو دو کنکری دے کے بھیجا، ایک کنکری چونچ میں، ایک کنکری پیر میں۔ کنکری کتنی بڑی؟ کہا کل عدس، مسور کے دال کے برابر۔ کتنی چھوٹی کنکری، جب وہ گرا تھا جس ہاتھی کو لگتا ہاتھی الٹ کے ختم ہو جاتا۔ اب ابرہہ کعبہ کیا توڑے گا، کعبہ کو کیا ڈھائے گا، اپنی جان بچا کر کے بھاگنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ میری بھائی، آج تک مولانا سلام اللہ امرتسری نے بتایا تھا کہ دنیا میں آج تک کوئی سائنٹسٹ ہے کہ جو مسور کے دال کے برابر بھی چھوٹی چھوٹی بندوق کی گولی تیار کر کے دکھا سکے؟ نہیں دکھا سکتا ہے میرے بھائی۔ یہ قرآن کا سائنس اتنا اونچا ہے۔ عبدالحق پادری نے کہا تھا کہ بم کی ایجاد کس نے کیا تھا؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہا دلیل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کفار و مشرکین نبی کو مارنے کے لیے گھیر لیے تھے۔ اللہ چاہتے تو میرے نبی کو اڑا کے لے جا سکتے تھے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ نبی کو تعلیم دیا کہ مٹی لے لو، اس کو گوند کے گول بناؤ بم کی طرح سے، اور اس میں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین تلاوت کر کے دم کر دو، چھڑک دو۔ یہ کفار و مشرکین دیکھ بھی نہیں پائیں گے، آپ نکل جائیں گے۔ ایسے ہی کیا نا، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ حضرت علی کو لٹا کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ جب نبی بھاگ رہے ہیں، ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہے، علی کو کیوں رکھ کے جا رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ کفار و مشرکین کا پیسہ، ان کی امانتیں نبی کے پاس جمع ہے۔ صبح دم اعلان ہو جائے گا کہ محمد عبداللہ کا بیٹا، آمینہ کے لگتے جگر، حلیمہ سعدیہ کے جگر گوشہ، سب کا پیسہ لے کے بھاگ گئے۔ اس لیے نبی کائنات نے حضرت علی کو اپنی بستر پہ اپنی چادر اڑا کے سلا دیا اور کہا کہ دشمن تمہارا ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکے گا۔ یہ جواب ہے شیعوں کی۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ نبی کو علی سے کتنی دشمنی تھی کہ جس بستر پہ حملہ ہونے والا ہے وہاں علی کو لٹا کے جا رہے ہیں، لیکن شیعوں نے اس جملے کو نہیں سنا کہ علی مرتضیٰ کو نبی نے کہا تھا کہ علی تم کو بھی ساتھ لے جاتا، لیکن پیسہ کون واپس کرے گا؟ کافروں کو۔ سب ہم کو امین مانتے ہیں، صادق مانتے ہیں، سب کی امانتیں میرے پاس ہے، لے لو۔ گویا کہ نبی کائنات نے حضرت علی مرتضیٰ کو دنیا کا پہلا بینک مینیجر بنایا تھا، جن کے پاس کافروں کا پیسہ، مشرکوں کا پیسہ، مسلمانوں کا پیسہ جمع تھا، امانتیں واپس کرنی تھی۔ گویا کہ دنیا میں پہلا بینک مینیجر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو بنایا گیا تھا۔ میری بھائیو دوستو، یہ کون تھے؟ علی، اور یہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق۔ اب جانتے ہیں نبی نے اس مٹی کو چھڑک کر اس کو چیرتے ہوئے نکل گئے، کسی نے دیکھا تک نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان، اپنی مال کی حفاظت کے لیے ایٹم بم کا استعمال کیا تھا۔ میرے بھائی، یہی عبدالحق پادری تھا، اس نے اٹکل پچو سوال بھی شروع کیا تھا۔ میں آپ کو بتا دوں، اس نے کہا تھا کہ مولانا سلام اللہ صاحب، کون ایسا آدمی ہے کہ جن کا بیٹا 100 سال کا اور باپ 50 سال کا ہو اور دونوں زندہ ہو؟ ایسا ممکن ہے کہ بیٹا ہو 100 سال کا اور باپ 50 سال کا اور دونوں زندہ اسٹیج میں بیٹھا ہو؟ تو اس میں دیوبند کے ہیڈ مولانا حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو حیرت کی بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ بیٹا ہو
100 سال کا باپ 50 سال کا۔ مولانا سلام اللہ امرتسری نے کہا قرآن میں موجود ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ اللہ نے بیان کیا ہے، کم لبثت قال لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ کس کی کہانی ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کی کہانی ہے۔ قوم عاد سمود کے کھنڈرات سے گزرنے کے بعد حضرت عزیر نے کہا تھا کہ اللہ تو کیسے ان مردوں کو زندہ کرے گا؟ حضرت عزیر کو اللہ نے موت دے دیا ہے کہ نہیں؟ گدھے پہ سوار ہو کے گئے تھے، سواری باندھ کے رکھے تھے درختوں سے، مرے، موت دے دیا، 100 سال تک مردہ پڑے رہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا جو گھر میں تھا، جو 1.5 سال کا تھا، اور حضرت عزیر 50 سال کی عمر میں حضرت عزیر کی موت ہو رہی ہے، 100 سال تک مردہ پڑے رہے، 50 سال کی ایج میں انتقال کیے، سمجھ رہے؟ اور 100 سال کے بعد حضرت عزیر کو زندہ کیا، جب تک ان کا بیٹا 100 سال سے بیسی ہو گیا، اب عزیر 50 سال کے رہ گئے۔ زندہ کرنے کے بعد اللہ نے پوچھا، سورہ بقرہ میں ہے، کم لبثت عزیر، کتنا دن مردہ پڑے رہے؟ تو حضرت عزیر نے کہا لبثت یومن اور بعض یومن، یہ اللہ ایسا لگتا ہے کہ 1 دن یا 1.5 دن زندہ رہا، مردہ پڑا رہا۔ اللہ نے کہا نہیں، بل لبثت 100 عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، 100 سال مردہ پڑے رہے، کھانے پینے کی چیز کو دیکھو۔ میری بھائی، یہی سوال حضرت ابراہیم نے بھی کیا تھا کہ کیف تحیی الموتى، یہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے کہا فلم تؤمن بی، ابراہیم کیا مجھ پر وشواس نہیں رکھتے ہو؟ اللہ نے کہا رکھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا لیکن پریکٹیکلی طور پہ مردے کو زندہ کر کے دکھا دیجئے۔ اللہ نے کہا ابراہیم فخذ 4 من الطیر، 4 پرندوں کو لے لو، اس کا قیمہ بنا دو اور دور دور پھینک کے چلے آؤ، ہوا میں اڑا دو اور کہو اللہ کے حکم سے اڑ جاتا ہے کہ نہیں۔ حضرت ابراہیم نے ویسے ہی کیا، پرندوں کو لے کر کے قیمہ بنایا آٹا کی طرح، پھر اس کو اڑا دیا، پھینک دیا، کہا اللہ کے حکم سے اڑ جا۔ حضرت ابراہیم کے سامنے وہ پرندہ بن کر کے پھر فر اڑنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام سجدے میں گر گیا کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہو، طاقت رکھتا۔ یہ ابراہیم کا سوال تھا۔ حضرت عزیر کو 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا تو کہا کہ ہم 1.5 دن مردہ پڑے گئے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے تھے نہیں، 50 سال کے، اور ان کا بیٹا جب تک یہ مردہ پڑے رہے تب تک بیٹا کا ایج ہو گئی۔ عبداللہ پادری نے دوسرا سوال اٹکل بچوں کے طور پہ مولانا سلام اللہ سے کیا تھا کہ کون ایسا آدمی ہے جس کو زندہ قبر میں ڈال دیا گیا؟ مولانا سلام اللہ نے کہا قرآن میں موجود ہے، اللہ نے کہا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، ہے نبی آپ مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیے۔ یہ مچھلی والے کون تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ شارٹ میں آپ جانتے ہیں، ٹائم ختم ہو چلا ہے، خطیب آ گئے، مچھلی کے پیٹ میں گئے یونس، قرآن نے کہا فَالْتَقَطَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے کھا لی، لقمہ بنا لیا حضرت یونس کو۔ پیٹ میں جب حضرت یونس گئے تو اللہ نے مچھلی کو ہدایت دے دی کہ مچھلی میرے نبی یونس کو ہضم نہیں کرنا ہے، میرے یونس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ایسی ٹھنڈی نہ ہو کہ جنوری کی ٹھنڈی معلوم ہو، ایسی گرمی نہ ہو کہ میں اور جن کی گرمی لگے، میرے یونس کے لیے اپنے پیٹ کو مچھلی ایئر کنڈیشن مکان بنا لو۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں جا کر، وہ مچھلی دریائے دجلہ سے فرات کی رانی گھوم رہی تھی، 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو اس مچھلی کے پیٹ سے آواز سن رہے تھے، پانی کے نیچے سیپوں کی آواز، دیمکوں کی آواز، کیڑوں کی آواز، سب اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہے تھے۔ حضرت یونس نے کہا مجھے بھی دعا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ان کے دل میں القا کر دیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ بھی دعا کرنے لگے۔ یہ دعا کرنا تھا کہ مچھلی نے حضرت یونس کو اگل دیا، کیا کر دیا؟ الٹی کر دیا۔ الٹی جو کر دیا تو بالو کا ریت، ندی کا کنارہ ہے، کوئی پیڑ پودا نہیں ہے۔ حضرت یونس کی حفاظت کے لیے، سرکشا کے لیے اللہ نے شجرۃ الیقطین، کدو کا درخت تیار کر دیا۔
کہیں گے مولانا آج تک تو سنی نہیں ہے کہ لوکی اور کدو کا درخت ہوتا ہے، ان کی تو لتی ہوتی ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ شارح بخاری ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ نے شجرہ استعمال کیا ہے پیڑ کے معنی میں، درخت کے معنی میں، اس لیے ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ حضرت یونس کی حفاظت کے لیے وہ لوکی کا لتی نہیں تھی، لوکی کا پیڑ تھا، لوکی کا درخت تھا، اللہ نے شجرہ استعمال کیا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت کے لیے۔ میری بھائی تیسرا اٹکل پچو سوال کیا کہ دنیا میں کون ایسا آدمی ہے یا کون ایسی جگہ وہ زمین ہے جس پہ کبھی دھوپ نہ لگی ہو، ایک بار لگی ہو۔ مولانا صلی اللہ علیہ کا کیا دماغ خراب کرتے ہو، یہ تو میرے خدا کی تائید مجھے حاصل ہے، روح القدس کی تائید حاصل ہے، یہ موجود ہے قرآن میں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہے کہ جب بنی اسرائیل کو لے کر دریائے احمر جو مشہور ہے دریائے نیل وہاں پار کر رہے تھے تو زمین، ندی کی زمین دو طرف سے پانی کھڑا ہو گیا تھا اور بیچ میں 12 قبیلے کے لیے 12 راستہ نکل آیا تھا۔ یونس علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے تھے۔ جب فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ گیا تو اللہ نے اس کو ملا دیا، اسی وقت دھوپ لگی تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عبدالحق پادری وہاں سے ہار کے بھاگا، بنارس آیا اور بنارس پیلی کوٹھی میں دوسری تقریر کیا اور کہا کہ پوری بھارت میں، جبکہ اس وقت ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سب ایک ہی تھا، کہا کہ اگر کسی کو میں مولانا سمجھتا ہوں تو شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مریض کو سمجھتا ہوں۔ میری بھائی یہ شیر پنجاب جماعت اہل حدیث کی جیت بزرگ عالم شیخ الاسلام ثناء اللہ مریض رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے چیلنج کے ساتھ یہ ثابت کر کے دکھایا کہ قرآن اور جدید سائنس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ مذہب اسلام نے تمام صحیح اور جتنی بھی چیزیں ضروری ہے اس کی ایجاد مذہب اسلام نے کر دیا ہے۔ میرے بھائی میں ختم کرنے جا رہا ہوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیز کی ایجاد کی ہے، اس لیے مہاتما گاندھی جو ہمارے بھارت کے راشٹریہ پیتا مانے جاتے ہیں، ہر روپیے میں ان کی تصویر ہے۔ مہاتما گاندھی جی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ محمد سے بڑھ کر گیانی، محمد سے بڑھ کر سائنٹسٹ، محمد سے بڑھ کر جانکار، محمد سے بڑھ کر تپسیا کار، محمد سے بڑھ کر عبادت گزار، محمد سے بڑھ کر اچھا پڑھانے والا، محمد سے بڑھ کر بہترین ودیارتھی، محمد سے پڑھ کر دنیا میں تعلیم دینے والا، محمد سے بڑھ کر جج، محمد سے بڑھ کر حاکم، محمد سے بڑھ کر بیویوں کا حقوق ادا کرنے والا، محمد سے بڑھ کر پڑوسی کا حق ادا کرنے والا، محمد سے بڑھ کر امن و امان پھیلانے والا، اس نیلے گگن کے نیچے، اس نیلے آسمان کے نیچے، اس دھرتی کے اوپر ایشور نے پیدا نہیں کیا ہے۔ اور شاید سور کہہ رہے کہ پرلے کے دن تک نہیں بھیجے گئے ایسے۔ ہندو ہو کر مہاتما گاندھی جی لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائنٹسٹ، گیانی، جانکار اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے۔ میرے بھائی خطیب آ چکے ہیں، میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں چونکہ میں سخت بیمار ہوں اور بیمار کے ساتھ روزانہ جلسے میں ہوں، دن میں ڈیوٹی کرنا پڑتا ہے سرکاری، جس کی وجہ سے پریشانی بڑھی ہوئی ہے۔ مزید میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے ہندوستان میں اکثرینوں جماعت اہل حدیث میں ایک قسم کا روح ڈالا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری بیٹھے ہیں اور ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت آیا ہے، آگے کوشچن کر رہے ہیں کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کے دھرم میں آپ کے محمد نے ہر چیز کی دعائیں سکھا دی ہے امت۔ کھانے کی دعا بسم اللہ پڑھیے، کھانے کی بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی پڑھیے، اور سونے کی دعا اللہم باسمک اموت پڑھیں، سو کے جاگ جائیں تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھیں، کہتے مسجد جائیں تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھیں، نکلے تو اللہم انی اسألک پڑھیں، کہہ رہے کوئی کام شروع کرے تو بھی بسم اللہ پڑھیں، سفر میں پڑھے تو سبحان الذی سخر لنا ھذا پڑھیں، کا ہر چیز میں دعا سکھایا ہے۔ اتنا تپسیا کرنے کا طریقہ سکھایا۔ تو مولانا ثناء اللہ صاحب ایک جن جیسے آج کے RSS اور دوسری ہندو پریشد کے لوگ گھوم رہے ہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت بتائیے کہ پادنی کی کون سی دعا ہے؟ مذاق اڑانے کا انداز دیکھیے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری ایک سیکنڈ بھی سوچے نہیں، کہا کہ ارے بیوقوف
पादने की दुआ तो बोल बम सिखाया है, तो सब वहाँ से भागा। फिर हिंदू परिषद के लोग और बड़े बड़े पंडित, चूंकि उनके यहाँ ये मुतबर्रक शब्द है जय बोल बम, मजाक उड़ा रहा है कि इस्लाम ने हर चीज़ की दुआएं सिखाई है, तो पादने की कौन सी दुआ? मौलाना ने कहा बोल बम सिखाया। यहाँ से भागा वो लोग शर्म के बारे। मेरे भाइयों दोस्तों, आज मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने के लिए, तमाम तालीमी एतबार से इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए मजहब इस्लाम है, लेकिन मुझे अफसोस है कि अच्छे अच्छे मौलाना है, तबलीगी जमात करने जा रहे हैं, सर पे टोपी है, एक डंडा मारता है, कहता पढ़ो जय श्री राम, तो कहते जय श्री राम। दोस्तों, हमारा ईमान कितना कमज़ोर हो गया है। वो हजरत बिलाल थे, सीने पे पत्थर रखा गया है, गर्म रेतों पे लिटाया गया है कि अल्लाह को छोड़ दो, तैयार नहीं है। वो हदीस सलमान फारसी की मौजूद है, बनी इसराइल का वाक़या है। 2 आदमी चल रहा है, कहा एक मक्खी ही चढ़ा दो मूरत में, कहा कि ये मामूली चीज़ है, रसगुल्ला तो नहीं चढ़ा पाएंगे, मक्खी चढ़ा दिया, दाइमी जहन्नमी हो गया। दूसरे ने कहा नहीं चढ़ाऊंगा, शिर्क है, जब नहीं चढ़ाया तो उसको कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गया, आला दर्जे का जन्नती हो गया। वही शरीयत है कि हजरत मुआद बिन जबल को यमन का गवर्नर बना के नबी ने भेजा था, कहा मुआज वो इनको तिलता वह हुर्रता है, मुआज कत्ल कर दिए जाओ, या अगर जला दिए जाओ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक को शहीद मत ठहराना। लेकिन आज हमने शिर्क कर लिया, देश को बर्बाद कर दिया, इल्म को बर्बाद कर दिया। मेरे भाइयों, मेरी माएँ, मेरी बहनों, आप भी सुन ले, 2 शब्द आपको सुना के जाता हूँ। हजरत अम्मार की माँ हजरत सुमैया है, जिनको कत्ल करने के लिए अबू जहल, जो मरकबी जहल था, नबी का चचा था लेकिन दुश्मन था इस्लाम का, तलवार लेके खड़ा है। 2 ऊँट से हजरत सुमैया के पैर को बांधने की धमकी दी गई, फिर भी सुमैया ने जर्रा बराबर टस से मस नहीं हुई। आप भूल गए मेरी माए हजरत आसिया अलैहिस्सलाम फिरौन की बीवी है, फिरौन जालिम सबसे इबादत करवाता है, सब फिरौन का सजदा कर रहे हैं, लेकिन फिरौन की बीवी हजरत आसिया सजदा नहीं की थी। तब यही फिरौन ने हजरत आसिया के पैर हाथों पर लोहे का कील ठोका था, आसिया अभी भी फिरौन को अल्लाह मान लो। कहा नहीं, तुमको शोहर मान सकती हो, तुमको अपना हस्बैंड मान सकती हो, लेकिन तुम अल्लाह नहीं हो। ऐसी तकलीफ की आलम में हजरत आसिया ने कहा था कि अल्लाह वो जन्नत कैसा घर है मुझे दिखा दिया जाए। रब ने फरिश्तों को भेजा कि जाओ, दुनिया बनने के बाद क़यामत तक, परले के दिन तक किसी को दुनिया में नहीं जन्नत दिखाया गया, किसी नबी वली को भी नहीं, और न क़यामत तक दिखाया जाएगा। जाओ मेरी बंदी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में जन्नत दिखाओ, जन्नत में उठा लो। ये वाहिद खातून है मेरी माए, फिरौन जालिम के घर में तन्हा तौहीद के आलम बरदार हजरत आसिया थी। रब ने उस माँ को, उस इस्लामी खातून को दुनिया में जन्नत दिखाया और जन्नत में उठा लेने का काम किया है। इसलिए मेरी भाई, जय श्री राम पढ़ने वालों, जरा ईमान को मजबूत करो, ईमान को ठोस करो कि आज भी हमें कत्ल कर दिया जाए, हमें मार दिया जाए, मर जाना, शहीद हो जाना गवारा है, रब के साथ शिर्क करना गवारा नहीं है। मेरे भाइयों दोस्तों, मजहब इस्लाम उत्तम धर्म है। पूरी दुनिया में 65 से ज़्यादा मुल्कों में मुसलमान, कहीं राष्ट्रपति, कहीं प्रधानमंत्री है, लेकिन बदकिस्मती है कि जब काले और गोरे अंग्रेज यहाँ मौजूद थे तो हिंदू मुसलमान एक थे, काले गोरे चमड़े वाले को भगाने के लिए, अंग्रेज को भगाने के लिए। जब अंग्रेज को भगा दिया गया, देश मजबूत हो गया। भारत को मुसलमानों ने अपने खून से सींचा, मोहब्बत की निशानी ताजमहल दी, इबादत की निशानी दिल्ली की जामे मस्जिद दी, हमारा तो सियादत की निशानी कुतुब मीनार और लाल किला दिया, साइंटिस्ट की निशानी APJ अब्दुल कलाम दिया। सब कुछ देने के बाद ये बेईमान आज मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव कर रहे हैं। इलेक्शन में कहता है कि 80-92 में 20%, ये सारा जालिमाना बर्ताव और बयान दे करके मुस्लिम समाज के साथ जुल्म नहीं है, ये जिहाद को दावत दे रहे हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरह से मुस्लिम समाज को अलग किया जा रहा है। अब भक्तों की इंतहा यह है कि एक बेईमान खड़े होकर TV चैनल पे कहता है कि अगर 600 रुपया लीटर पेट्रोल कर दिया जाए, पूरा देश को मौजूदा प्रधानमंत्री महात्मा नरेंद्र मोदी बेच दे,
پھر بھی مودی امت شاہ یوگی میرے لیے بھگوان کے سامان. ہائے ہائے، اندھ بھکتوں کو انتہا کر دیا میرے بھائی. احترام کرو، دیش کا پردھان منتری احترام کرنا چاہیے، دیش کا گرہ منتری احترام کرنا چاہیے، لیکن حد پار کر دیا ہے. کون سا سونا اور ہیرے اور جواہر کا کام کر دیا ہے میرے بھائی. یہ حال ہے. لیکن آج ہم مسلم سماج اس طرح بٹے ہیں، اس طرح الگ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے. آخری حدیث بول کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب تمہارے اندر 3 برائی پائی جائے گی تو تمہارے اوپر ظالم، جابر، شیطان، فرعون کی طرح، یوگی امت شاہ کی طرح تمہارے اوپر ظالم حکومت قائم کر دیا جائے گا. کہا کون سی برائی؟ کہا تمہارے معاشرے میں ناپ تول میں کمی پائی جائے گا. اس کو ہم لوگ آسان سمجھتے ہیں. ناپ تول میں کمی، ہم کوئی چیز لے رہے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں اور کسی کو دے رہے ہیں وزن کر کے. چینی دے رہے ہیں، بیچارہ مکئی لے کے آیا ہے، چاول لے کے آیا ہے، ہم وزن بڑھا کے رکھے ہیں، لیتے ہیں 1.25 کلو اور 1 کلو دکھاتے ہیں. جب چینی وہ لے گا تو ہم 50 گرام کم دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے 1650-1700 سال پہلے کی بات ہے، نبی نے کہا کہ جب ناپ تول میں کمی کی جائے گی تو تمہارے اوپر ظالم، جابر حکومت قائم کر دی جائے گی. قرآن میں ایک سورہ موجود ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل جہنم ہے. یہ جب ہوگا تو ظالم جابر بادشاہ مسلط کیا جائے گا. دوسرا نقطہ آپ نے بتایا کہ اعلانیہ طور پہ زنا کرے گا، زنا کر کے آئے گا، اپنے ساتھیوں کے بیچ میں پرچار کرے گا، گھمنڈ سے کہے گا کہ میں فلانا کے ساتھ زنا کر کے آیا ہوں. یہ دوسری برائی ہے. تب ظالم، جابر بادشاہ مسلط کر کے مسلم سماج کو گاجر مولی کی طرح اللہ کٹوا دے گا. حدیث قدسی میں موجود ہے، کٹوا دے گا اللہ اگر تم یہ کرو گے. تیسری برائی آپ نے فرمائی، اذا ظہرت القینات وشربت الخمور، جب معاشرے پہ ناچنے والیاں ظاہر ہوں گی، قینات رنڈیاں ظاہر ہوں گے معاشرے میں، وشربت الخمور برسر عام شراب پیا جائے گا، تو تمہاری اوپر اللہ ظالم جابر بادشاہ کو مسلط کرے، تمہیں گاجر مولی کی طرح کٹوا دے گا. حدیث میں موجود ہے کہ نبی نے فرمایا قرب قیامت میں تمہارے دل میں وہن ڈال دیا جائے گا. پوچھا وہن کیا چیز ہے؟ حب الدنیا کراہیت الموت. قرب قیامت میں مسلمان بے حد بے انتہا دنیا سے محبت کرنے لگ جائے گا اور موت سے ڈرے گا. کراہیت الموت، صحابہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں. حضرت عمیر ہے، کھجور کا گچھا کھا رہے ہیں، کہا آقا اس سے اچھا کھجور مرنے کے بعد ملے گا. کہاں ملے گا؟ کھجور کا گچھا پھینک دیے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. موت سے ڈرتے نہیں تھے. آج مسلمان موت سے ڈرنے لگے ہیں، موت سے گھبرا گئے ہیں، دنیا سے دولت کے پیچھے اپنی پوری زندگی کو نچھاور کر رہے ہیں. آج کوئی کہنے والا ہے بڑے بڑے مدنی عالم ہیں، بڑے بڑے سلفی عالم ہیں، ہائے ہائے سب ان کے پیچھے پوجا اور پاٹ کر رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ مولویوں تیرا کرتا سفید ہے، تیری ٹوپی شاندار ہے، تیری داڑھی نورانی ہے، لیکن تیرا باپ بھکاری تھا، کہاں سے اتنی بڑی دولت لے آئے ہو؟ فاروق اعظم ایک کرتا پہن کے کھڑا ہوا جمعے کا خطبہ دینے کے لیے. حضرت ابو سعید خدری، محمد بن مسلمہ، عبداللہ بن عباس ممبر سے اتار دیا کہ کہاں سے پیسہ لائے ہو. صفائی پیش کرنی پڑی. آج دنیا میں کوئی پوچھنے والا ہے، کوئی کہنے والا ہے، پیسے کا ریل پیل ہے. نبی نے کہا تھا قرب قیامت میں ہمارے علماء بھی عمارہ کے پاس جا کے غلط طریقے سے پیسہ حاصل کریں گے. آج دنیا میں کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ تمہارا باپ بھکاری، خاندان بھکاری، کہاں سے دولت لائے ہو، کہاں سے 4 ویلر لائے ہو، یہ لہک چہک لائے کہاں سے ہو، اور کہتے ہماری دعائیں اللہ کے دربار پہ سنی نہیں جاتی. باتیں بڑھ گئی، خطیب آ چکے ہیں. میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ رب العالمین ہمیں علم میں آگے بڑھائے. آج یہود جن کی کتاب میں علم کا درس نہیں ہے، آج یہود علم میں آگے ہے. انگریز علم میں آگے ہے جن کی بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں علم کا تذکرہ نہیں ہے. آج ہندو آگے ہے علم میں جن کی
تمام وید و قرآن میں علم کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن آج جس قرآن میں پہلا وہی صدا اقرا پڑھنے کا لے کے آیا تھا، آج مسلمان میں علم کی کمی آ گئی ہے۔ ہمارے بیچ میں ڈی ایم، ڈی ایس سی، ایس پی، بڑے بڑے پوسٹ، بڑے بڑے آئی ایس افسر پیدا نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کوشش کرو کہ آدھی روٹی کھائیں گے زمین بیچ کے بیٹا کو آئی ایس افسر بنائیں گے۔ عزم کرو کہ جھارکھنڈ میں یہ بڑے بڑے جلسہ کر کے 70,000 1 لاکھ کی فیس دے کر مولوی لاتو، عزم کرو گڈا صاحب گنج پاکوڑ والوں کہ ہمارے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، عزم کرو، ارادہ کرو کہ ہم آنے والی نسل میں اپنے بیٹے کو ڈی ایم کی پڑھائی پڑھوائیں گے، ان کو کلکٹر بنا دیں گے، آئی ایس افسر بنا دیں گے۔ میرے بھائی، ہماری سرسہ وادی برادری میں کٹیار پہ کمی تھی، لیکن الحمدللہ آج کے ماڈرن دور میں 2 ڈی ایم موجود ہے، کلکٹر ہو گیا ہے، سرسہ وادی اہل حدیث کی بات کر رہے ہیں، جج ہو گیا ہے، بڑے بڑے میجسٹریٹ ہو گئے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ جھارکھنڈ میں ہمارے اہل حدیث انصاری بھائیوں میں پڑھا لکھا کے ان کو ایس پی، ڈی ایم، ڈی ایس سی کی پڑھائی پڑھائیں گے۔ علم میں اسلام آگے ہے، علم میں قرآن آگے ہے، علم میں نبی آگے ہے، ہم پیچھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بطور سائنس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔